اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ اور خویش و اقارب کی ترکہ میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا حصہ بھی ہے۔ جو مال ماں باپ اور خویش و اقارب چھوٹ مریں، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ ہو، اس میں وراثت کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتے ہیں، اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زائد ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے۔ اور اگر اس میت کی اولاد ہو دین اللہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے، اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہیں تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد جو مرنے والا کر گیا ہو یا ادائے قرض کے بعد جو اس کے ذمہ ہو، تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بے شک ہمارے رب کا کلام سچا ہے۔ بات چل نکلی اسلام کے قانون وراثت کی اور اسلام کے قانون وراثت کے مختلف جنرل رولز کی، تو یاد رکھیے گا کہ پہلا اصول یہی ہے کہ ورثاء کو وراثت کے اندر قرآنی شیئرز، جو شرعی شیئرز اللہ نے سورۃ النساء میں مقرر کر دیے ہیں، اس کے مطابق ان کو حصہ ملے۔ قرآنی حصوں کے حقدار ورثاء کو کوئی دیگر وارث محروم نہیں کر سکتا۔ یہ اسلامک لا آف انہیریٹنس کا پہلا اصول ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اسلامک لا آف انہیریٹنس کا دوسرا اصول یہ ہے کہ قرآنی حصے دینے کے بعد باقی جو ترکہ بچ جائے وہ نزدیکی مذکر یک جدی میں تقسیم کیے جائیں گے۔ یک جدی سے مراد کیا ہے؟ وہ اشخاص ہیں جو کہ وفات پانے والے کے مذکر افراد کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان میں PLD 2014 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 779 میں انٹرپریٹ کی گئی تھی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ مسلمانوں کے قانون وراثت میں منقولہ اور غیر منقولہ اور جدی اور خود حاصل کردہ جائیداد میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا۔ اس کے علاوہ ایک مسلم خاندان میں نقدی اور گھر کا فرنیچر شوہر کی ملکیت آپ کو پتہ ہے سمجھا جاتا ہے، اور ایک مسلمان کی زندگی میں اس کی جائیداد پر ورثاء کا حق تسلیم نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ بھی زندہ ہے، بھی وراثت قائم نہیں ہوئی ہے، بلکہ ورثاء کو جائیداد پر حق ایک مسلمان شخص کے فوت ہونے کے بعد ہی ملتا ہے۔
اسلامک لا آف انہیریٹنس کا یہ قاعدہ ہے، یہ رول ہے کہ وارث اپنے حق وراثت سے دستبردار نہیں ہو سکتا، وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 سیکشن 6 کلاز سب سیکشن اے کے تحت یہ بات واضح ہے کہ کوئی ولی عہد کوئی جائیداد اگر وراثت میں پائے یا یہ امکان کہ کوئی رشتہ دار کسی عزیز کے مرنے پر کوئی ہبہ شدہ شے حاصل کرے یا اس قسم کی کوئی اور بات قابل انتقال نہیں ہے، ایک مسلمان اپنے امکانی حق وراثت پروبیبل رائٹ آف انہیریٹنس کو نہ تو جائز طریقے سے منتقل کر سکتا ہے اور نہ ہی اس سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ پہلے وہ وراثت اس کے اپنے نام چڑھے گی، اس کے بعد پھر وہ آگے منتقل کرے گا کسی بھی طرح سے۔ اور اگر ہم اسلامک لا آف انہیریٹنس میں لائف اسٹیٹ یعنی تاحیات حق کے جائیداد جو ہے وراثت کا اس کو دیکھیں تو ایک شخص جب اپنی جائیداد اس شرط پر دوسرے کو دیتا ہے کہ وہ زندگی بھر اس سے مفاد حاصل کرے اور اس کی وفات کے بعد یہ جائیداد جو ہے گفٹ پراپرٹی ڈونر کے وارثان کے حق میں منتقل ہو جائے گی۔ حنفی اسکول آف تھاٹ اس طریقہ کار کو آپ کو پتہ ہے کہ گفٹ کہتے ہیں، اور اس میں جو بھی شرط بھی لگائی جاتی ہے کہ جائیداد تاحیات استعمال کرے وہ شرط فاسد قرار پائے گی۔ اور شیعہ اسکول آف تھاٹ کی روح سے تاحیات فائدہ اٹھانے کا حق دیا جا سکتا ہے۔ وقف کی صورت میں شیعہ اور سنی دونوں اس بات کو مانتے ہیں کہ تاحیات استفادے کی شرط جو ہے وہ جائز ہے، اور ترکے کی تقسیم سے پہلے اگر کسی وارث کا انتقال ہو جائے تو اس کا حصہ جو وراثت میں ہے ان افراد کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جو بوقت وفات اس کے قانونی وارث تھے۔ اب یہی وجہ ہے کہ ہر فوتیدگی کے بعد وراثت کی جائیداد میں وراثت کے حصوں کا تعین کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم جوائنٹ فیملی اور جوائنٹ بزنس کا جو ہمارے ہاں عام طور پہ ہمیں اس چیز سے پانا پڑتا ہے کہ جب کئی افراد ایک خاندان میں مشترک ہوں اور جو خاندان کا منتظم ہو اس کے نام جائیداد خریدی جاتی ہے تو اس جائیداد میں سب کا مشترکہ حصہ ہوتا ہے، اور اسے مشترکہ قبضہ بھی ہم کہتے ہیں۔ ایسی جائیداد اگرچہ ایک شخص کے نام ہوتی ہے کیونکہ وہ مشترکہ فیملی کما رہی ہوتی ہے، مشترکہ طور پر پراپرٹی ہوتی ہے، لیکن نام صرف ایک بندے کے لگائی جاتی ہے۔ اب ایسی جائیداد اگرچہ ایک شخص کے نام ہوتی ہے مگر مشترکہ قبضہ ہی تصور کیا جاتا ہے، مگر وہ اکیلا ہی اس کا مالک نہیں ہو سکتا ہے بلکہ سب کا اس پر برابر کا حق ہوتا ہے، کیونکہ سب نے کمایا اور سب نے پراپرٹی خریدی اور نام ایک کے لگا دی۔ اب اگر ایک شخص فوت ہو جائے اور چند وارث اس کی جائیداد کو تقسیم کیے بغیر کاروبار جاری رکھتے ہیں تو اس صورت میں تمام وارث ایسے کاروبار میں جوائنٹ بزنس کے طور پہ شریک کار ہی تصور ہوں گے، اور مسلمان مشترکہ کاروبار خاندان کا طریقہ کار ہندو لاز سے بہت مختلف ہے۔ ایک تجارتی کارخانے کی طرح لوگ اکٹھے رہتے ہیں اور منافع کماتے ہیں، مگر اس کے بالکل برعکس مسلمانوں کے جوائنٹ فیملی اور جوائنٹ بزنس میں وہ تمام قوانین لاگو نہیں ہوتے جو ہندو لا میں ہے، کیونکہ وہاں پہ معاملہ اور ہے، جبکہ ہمارے ہاں وہ پراپرٹی سب کی مشترکہ پراپرٹی ہے، قبضہ سب کا مشترکہ قبضہ تصور ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا کہ اسلامی قانون وراثت میں اصول یہ ہے کہ قریبی رشتہ داری جو ہے نیئرسٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈسٹنٹ ریلیشن شپ کو محروم کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کا دادا اس کے باپ کے توسط سے اور اس کا پوتا اس کے بیٹے کے توسط سے اس کا وارث قرار پاتا ہے، اور میت کی
میت کے باپ کی موجودگی میں اس کا دادا اور بیٹے کی موجودگی میں اس کا پوتا جو ہے اسلامک رول آف انہیریٹنس میں ہمیشہ ہی محروم ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ابھی فیملی لاز اور اسلامک لا آف انہیریٹنس میں یتیم پوتے کی میراث کا مسئلہ آ جاتا ہے، اور اس میں ریپرزینٹیٹو جو ہیں وہ ڈیفائن کر دیے گئے تھے، اور اس معاملے میں جو ہمارے چاروں امام ہیں، شیعہ، سنی، زیدیہ اور ظاہریہ، تمام جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں، اور دادا اور نانا کے انتقال پر اس کے اپنے بیٹے کی موجودگی میں اس کے دوسرے محروم جو بیٹے یا بیٹی جو اس کی حیات میں وفات پا چکے ہوں، ان کی اولاد دادا یا نانا کی ترکہ میں وراثت پانے کی حقدار نہیں ہے محمدن لا کے مطابق۔ اب اس مسئلے میں آپ کو پتہ ہے کہ اجماع امت رہا ہے کہ میت نے اگر بیٹا اور بیٹی چھوڑی اور میت کے مرحوم بیٹے یا بیٹی کی اولاد موجود ہو تو کل ترکہ میت کے موجودہ بیٹے اور بیٹی کو ملے گا، اور پوتا پوتی نواسہ نواسی وارث نہیں ہوں گے۔ لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے 3 دسمبر 1953 کو پنجاب اسمبلی کے اندر ایک مسودہ قانون پیش کیا گیا کہ بیٹے کی موجودگی میں یتیم پوتے کو اور بھائی کی موجودگی میں بھتیجے کو وراثت کا حق دیا جائے۔ اور پورے ملک میں چونکہ یہ اس بات پہ محمدن لا ایگری نہیں کرتا تھا تو پورے ملک میں مخالفت ہوئی، اور اس مخالفت کی وجہ سے 1953 کے اندر جو بل پیش کیا گیا تھا وہ منظور نہیں ہو سکا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ مارشل لا کے دور میں جنرل ایوب کا دور تھا، اس کے دور میں آرڈیننس نمبر 8 1961 کی یہ بات ہے، اور مسلم فیملی لا آرڈیننس آ جاتا ہے، اور اس کی سیکشن 4 کے ذریعے پاکستان کے اندر یہ قانون نافذ کر دیا گیا کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اپنے پیچھے ایسے لڑکے یا لڑکی کی اولاد چھوڑے جو اس کی زندگی میں فوت ہو چکی ہے تو مرحوم کی اولاد اس حصے کو پانے کی مستحق ہوگی جو اس کے ماں یا باپ کو ملنا تھا اگر وہ زندہ ہوتے تو، اور اگر وہ اس شخص کی وفات کے وقت زندہ ہوتے تو ان کو وہ حصہ ملنا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کی سیکشن جو 4 ہے اس کی کلاس 6 جو وراثت کے اطلاق کے بارے میں جسٹس نور العارفین ہیں غالباً، انہوں نے ایک بڑا مشہور مقدمہ ہے عباس ورسز عصمت مصطفیٰ، یہ ہولڈ کیا تھا کہ ایم ایف ایل او کی سیکشن 4 کا اطلاق ان بیٹے یا بیٹیوں پر ہوگا جو کہ آرڈیننس کے نفاذ سے پہلے فوت ہوں یا بعد کو۔ دفعہ یہ جو سیکشن 4 ہے اس کے اندر واحد شرط یہ ہے کہ موت جانشینی کے آغاز سے پہلے واقعہ ہو چکی ہو۔ یہ معاملہ کبھی نہیں آئے گا کہ وہ ایم ایف ایل او 1961 سے پہلے مرے تھے یا بعد میں مرے تھے۔ جسٹس اس کے نور العارفین نے اس کے ریٹروسپیکٹیو آسپیکٹ یا انٹروسپیکٹیو جو آسپیکٹ تھا، پراسپیکٹیو یا ریٹروسپیکٹیو، اس سارے آسپیکٹ کو ڈیفائن کر دیا، چونکہ انہوں نے کہا کہ اس بات کو معاملہ کر لیا گیا ہے کہ چونکہ اگر وہ زندہ ہوتے، اس بات کو چھوڑیں کہ پہلے آرڈیننس کے یا بعد میں اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کو حصہ ملتا، اسی طرح یتیم پوتے پوتی نواسے نواسیوں کا حصہ ڈیفائن کر دیا گیا ہے۔ اور اس میں واضح کیا تھا کہ سیکشن 4 جو ہے اس کے جو اطلاق ہے اس کو صرف ان اموات تک محدود رکھا جائے جو آرڈیننس کے نفاذ کے وقت واقع ہوں، تو یہ اطلاق قانون جو ہے ایم ایف ایل او کی منشا کے مطابق نہیں ہوگا، بلکہ دیکھیں شریعت محمدی کا معاملہ ہے، وراثت کا معاملہ ہے، کوئی پہلے مر گیا کوئی بعد میں مر گیا، اس بات کو آپ جسٹس نور العارفین نے کہا کہ آپ نہ چھیڑیں، بلکہ ہر کسی کو، خواہ وہ 1961 سے پہلے مر گیا کسی کا باپ یا ماں مر گئی ہے تو ان کو حصہ اسی طرح سے دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے 3 رکنی فل بینچ نے مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کی سیکشن 4 کو
اگینسٹ دا انجیکشن آف اسلام قرار دیا تھا، اسلام کے منافی قرار دیا، اور فیڈرل شریعت کورٹ نے باقاعدہ طور پر گورنمنٹ کو ہدایت کی کہ وہ 31 مارچ 2000 تک، یعنی 31 مارچ 2000 تک آئین کے اندر یہ بات شامل کرائے کہ یتیم پوتے یا نواسے نواسیوں کو دادے یا نانے کی جائیداد میں سے جو ہے وہ حصہ نہ دیا جائے۔ اس کے فیڈرل شریعت کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس میں کہا گیا تھا کہ سیکشن 4 MFLO جو ہے، جس میں یتیم پوتے کو دادے کی جائیداد میں حصے دار قرار دیا گیا تھا، خلاف اسلام ہے، اور اس پہ عدالت نے کہا کہ ہم یہ معاملہ قانون ساز ادارہ جو اسمبلی ہے اس پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے سیکشن 4 کے اندر ترمیم کر کے دادے کی جائیداد میں یتیم پوتے کے حق کو محفوظ کرتا ہے۔ یہ ان کا اپنا طریقہ کار ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جنرل ایوب کے زمانے میں مارشل لا دور تھا، جب فیملی لاز آرڈیننس 1961 تیار کیے گئے تھے تو ان میں یتیم پوتے کی جائیداد کو، یتیم پوتے کو دادے کی جائیداد میں باقاعدہ حصے دار قرار دیا گیا تھا، لیکن اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا MFLO کی سیکشن 4 کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس جو ہمارے چاروں امام ہیں، اور آج کے دور میں بھی اجماع علماء ہے اس بات پہ کہ دادے کی جائیداد میں یتیم پوتے پوتی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر دادا وصیت کر جائے، فل اس نے لکھوا دی ہو، وصیت خود کر دی ہو، تو پھر یتیم پوتے کو حصہ مل سکتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ علماء کے نزدیک جنرل ایوب کے فیملی لاز جو تھے، جو ابھی بھی پریولنٹ ہیں پاکستان میں، وہ غیر اسلامی قرار پائے تھے، اور اس پر وہ ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے تنقید کرتے رہے، اور مولوی صاحبان جو ہیں ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے عدالتوں میں آتے بھی ہیں، لیکن ذات لمبی لمبی گالیاں بھی دیتے ہیں جنرل ایوب کو اس حوالے سے کہ یہ غلط کام کر گیا ہوا ہے، اس لیے اسلامک مسلم لا کو، فیملی لا کو جو ہے اس کی شکل بگاڑ کے رکھتی ہے۔ ہمیشہ سے تنقید کرتے رہے ہیں، اور اب آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے وہ بھی اپنا راہ گلاپتی ہے، اور وہ بھی علماء کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے جو مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کی سیکشن 4 کو اگینسٹ اسلام قرار دے چکی ہے، اور حکومت کو اس نے ہدایت بھی کی باقاعدہ طور پر کہ اس میں فوری طور پر، یعنی 31 مارچ 2000 کا ٹائم پہلے اس نے دیا تھا کہ اس میں ترمیم کر دی جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی، یعنی شروع سے ہی محمد اللہ کو اگر ہم دیکھیں تو یتیم پوتے پوتے نواسی نواسے کا جو حق ہے وہ دادے یا نانے کی جائیداد میں ان کو کوئی حصہ نہیں ملتا۔ اور ہاں، اگر دادا اپنی زندگی میں یا نانا اپنی زندگی میں یتیم پوتے پوتی یا یتیم نواسے نواسی کے لیے وصیت کر جائے، یا کسی اور طریقے سے اس کی محرومی کی تلافی کرنا چاہتا ہے، ہبہ کرنا چاہتا ہے، تو اس بات کی اجازت آپ کو پتہ ہے کہ قانون میں موجود ہے۔ اس کے بعد بھائی بات آ جاتی ہے کہ نافرمانی بعض اوقات اولاد کر جاتی ہے، تو نافرمانی کی بنا پہ کسی کو بھی اس کے حصہ وراثت سے آپ کو پتہ محروم نہیں کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی اپنی وراثت کو چھوڑ سکتا ہے، نہ اس کو محروم کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی ڈائریکٹلی انتقال وراثت سے آگے کروا سکتا ہے۔ پہلے اس کے نام وراثت آئے گی، پھر بعد میں ہوگا۔ اب یاد رکھیے گا کہ نافرمانی والا جو معاملہ ہے وہ اس کو وراثت سے نہیں، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بھئی فلاں نے فلاں کو آگ کیا ہوا ہے، تو آگ کرنے سے اس کی جائیداد میں سے اس کو ڈس انہیرٹ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن پچھلے دنوں ہمیں 2018 CLC پیج 1535 میں بھی ہمیں جو ہے وہ ملتی ہے، اور اس بات پہ ہمیں PLD 2014 سپریم کورٹ پیج 779 بھی اس بات پہ بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن ہمیں دیتی ہے، اور اس کے بعد PLJ 2011 لاہور ہائی کورٹ پیج 585 میں بھی اس بات کی انٹرپریٹیشن موجود ہے۔
اور بعض اوقات یہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو جو قرآن کے حصے کے مطابق جو ہیں شیئر ہولڈر ہیں، ان کے حصے کے بعد جو باقی جائیداد آ جاتی ہے وہ پھر وہ جو نزدیکی میل رشتہ دار ہیں، جدی جو ہیں، ان کو، یکجدیوں کو مل جاتی ہے۔ اور اگر کسی فوت ہونے والے کی بیوہ، بہن اور ایک بھتیجا زندہ ہے، بیوہ کو آپ کو پتہ ہے کہ 1/4، بہن کو 1/2، بھتیجے کو 1/4، یعنی بھتیجے کو پھر نظر انداز نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اور کوئی بندہ ہی نہیں ہے، اس کی ولد تھا، اس کی اولاد نہیں تھی۔ اس بات کو پی ایل ڈی 2018 لاہور ہائی کورٹ پیج 426 میں جو ہے وہ انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور یاد رکھیے گا کہ سوتیلا بھائی جو ہے یا سوتیلی بہن جو ہے یا سوتیلے رشتے جو ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ سوتیلا بھائی اگر شیئر یا ریزیڈوری نہ ہو تو پھر فوت ہونے والے کی جائیداد میں سوتیلے بھائی کی وراثت کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ اب اس میں شیئرر کا ہونا یا ریزیڈوری کا ہونا لازمی ہے وراثت میں حصہ دار بننے کے لیے۔ اس بات کو سندھ ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، پی ایل ڈی 2018 سندھ ہائی کورٹ پیج 325 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ذہن میں رکھیے گا اس بات کو کہ ہمارے ہاں اکثر وراثت کے پھڈے پڑ جاتے ہیں، تو جتنے بھی مقدمات ہم عدالتوں میں دیکھتے ہیں ان کی بنیاد زر، زن اور زمین ہی ہوتی ہے، اور مالی مفاد حاصل کرنے کے لیے بعض لوگ اپنے خونی رشتے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ دور ایسا آ گیا ہے، اور لیکن بر صغیر میں جب انگریز دور تھا تو انگریزوں نے بھی اپنی جو گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے وراثت میں، معاملات وراثت میں، بجائے اس کے کہ اسلامی قوانین کو مروج رائج کیا جاتا، اور لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بھی اس میں تبدیلیاں کچھ ایسے کر دی کہ معاملات وراثت میں حق وراثت سے عورتوں کو محروم کرنے کے عمل کو پروان چڑھایا، جس سے مسلمان عورتوں کو ان کے شرعی حق سے آپ کو پتہ ہے محروم ہونا پڑتا ہے۔ یعنی بعض اوقات یہ یہاں نہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ عورت کو شادی کے وقت ایک لمبا چوڑا جہیز دے دیا تھا، اس کو جہیز میں گاڑی دی تھی، اس کو جہیز میں فلاں چیز دی تھی، تو بھائی ایسے نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پہ انگریز دور میں بھی اس پہ امینڈمنٹ وہ کوئی نہ کام کیا گیا، اور حتیٰ کہ ہندوؤں کے ساتھ ہم ایک لمبا عرصہ رہے ہیں، اور اسلام میں آپ کو پتہ ہے کہ اس چیز کی ممانت بھی ہے کہ وراثت سے کسی کو محروم نہیں کیا جا سکتا، خواہ آپ نے ڈھیروں ڈھیر مال بھی دے دیا ہے۔ اللہ نے تو جہیز کا نہیں کہا تھا نا، اللہ نے تو وراثت کا کہا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے بعد بن گیا، اس کے بعد مختلف قوانین آئے، حتیٰ کہ 498A پاکستان پینل کوڈ بھی آ گئی ہے، جس کے مطابق عورتوں کو حق کے وراثت سے محروم کرنے کی سزا بہت لمبی چوڑی 10 سال سے لے کے عمر کے تک رکھی گئی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے بعض ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ جہیز لمبا چوڑا دے دیا اس لیے وراثت میں سے حصہ نہیں دینا، اور اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو ان کا حصہ دیں، جبکہ ہم نے ان کی لمبی چوڑی شادیاں کی، ان کو حق کے وراثت بھی دیں گے، کس طرح سے ممکن ہے۔ اور بعض اوقات جو ہے زمین ہتھیانے کے لیے عورتوں سے دھوکے فریب کے ذریعے ان کی اراضی جو ہے وہ اپنے نام لگوا لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقہ کار سے، اور بعض اوقات انہیں حق وراثت سے محروم کرنے کے لیے ان کا جو خونی رشتہ ہوتا ہے وہ تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو واحد وارث ظاہر کر کے ساری جو جائیداد ہوتی ہے اس کو اپنے نام انتقال تصدیق کروا لیتے ہیں۔ ہائے روز ہمیں یہ باتیں عدالتوں میں سامنے آتی ہیں۔ اب جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو وہ عورت جو اپنا حق وراثت سے محروم کر دی جاتی ہے، وہ بیچاری اپنا خونی رشتہ اپنے سگے باپ سے یا
فوت ہونے والا جو بھی رشتہ دار ہے اس سے ثابت کرنے کے لیے دعویٰ کر سکتی ہے، ڈیکلریٹری سوٹ فائل کرتی ہے کہ وہ فوت ہونے والے کی بیٹی ہے، بیوہ ہے یا بہن ہے، اور اس کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے جو ہے اس کو بیچ میں سے نکال دیا گیا، اور ساری پراپرٹی کسی فلاں بندے نے جو ہے وہ جو وارث بھی تھا اس نے اپنے نام، واحد وارث اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا اور ساری پراپرٹی اپنے نام کروا لی۔ اور پھر عورت بیچاری عدالتوں میں جاتی ہے، دعویٰ دائر کرتی ہے، ثابت کرتی ہے خونی رشتے کو، اور وہ حقدار، شرعی حقدار اپنے آپ کو ثابت کرتی ہے، اور وہ پھر ڈاکومنٹ یا وہ انتقال کی دستاویز جس کی روح سے اس کو حق وراثت سے محروم کیا جاتا ہے وہ اس کی پابند نہیں ہے، وہ باقاعدہ سوٹ فائل کرتی ہے اور اس کی منسوخی میں جاتی ہے۔ اور پچھلے دنوں ایک کیس میں یہ بات بھی ڈسکس ہوئی تھی کہ پیدائش رجسٹر جو ہے اس کا اندراج کسی میت کے لڑکے یا لڑکی کے ثبوت کے لیے کافی ہوتا ہے کہ واقعی یہ بچہ اس کا خونی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اور اس دھوکے فریب کے ساتھ اگر کوئی وراثت میں ہینگی پھینکی کی گئی ہے تو اس کو جو ہے فوری طور پر منسوخ کرنا جو ہے وہ بھی قرینِ انصاف کہا گیا تھا۔ اور اس بات کو 1985 CLC پیج 2737 میں بھی انٹرپریٹ کیا گیا، اور 2016 CLC پیج 533 میں بھی اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ نہیں دوستو، جو اسلامک لا آف انہیریٹنس ہے اس کے جنرل رولز پہ ہم نے بات کی، اب اس کے مختلف جو آسپیکٹس ہیں وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اب ایک اسلامک لا آف انہیریٹنس کے مختلف آسپیکٹس کے حوالے سے میرے ساتھ آپ مختلف پریپوزیشنز کو ڈسکس کیجئے گا، میں آپ کو جواب بھی دوں گا اور آپ سے بہت کچھ سیکھوں گا بھی۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں۔ تھینک یو۔